اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا ما خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند. غنچه فاطمه آنها خوب هستند. غنچه فاطمه، فرین، شازیه و عالیه سلام. همه شما دوستان خوب هستید؟ علیکم السلام. خوبی شما آقای خوبی؟ شارب، آقای غلام علی، آقای علی اصغر، آقای فرقان و آقای چراغ، همه کرکرها شما خوب هستید؟ بله من خوبم عالیه. خب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ شازیه شما خوبی؟ شازیه الحمدللہ. شما همان شازیه شب فارسی کلاس گئی؟ بله آقا. آپ وہی شازیہ ہیں جو فارسی میں آتی ہیں؟ جی جی. شما اہل کجا ہستی؟ من اهل دہلی هستم. اہل دہلی ہستی یا بله. دہلی زندگی میکنی؟ بله آقا دہلی زندگی میکنم. اہل کجا؟ اہل ایک ہوتا ہے کہاں کی ہے، ایک ہے کہاں رہتی ہیں. آپ دہلی کی ہیں، دہلی میں رہتی ہیں یا کہیں اور کی ہیں دہلی میں رہتی ہیں؟ بله آقا دہلی میں. دہلی کی ہی ہیں آپ؟ جی. چلو ہم پڑھ رہے تھے کس چیز کے بارے میں؟ مؤنث کے احکام کے بارے میں. مؤنث کے احکام کے بارے میں. مؤنث کے احکام سے ایک یہ ہے کہ فعل مؤنث کیا لایا جائے، مؤنث لایا جائے یا مذکر لایا جائے، یا جائز ہے یا واجب ہے. یہ بات چل رہی تھی. کیا بات چل رہی تھی؟ مؤنث کے احکام کے بارے میں بات چل رہی تھی. مؤنث کے بارے میں. ٹھیک ہے، مؤنث کے احکام. مؤنث ہمیں معلوم ہے، ہم نے اچھے سے پڑھا تھا. دیکھیے میں خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہوں کہ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں اچھے سے پڑھا تھا. نہیں آقا پڑھا تھا. جی کبھی پتہ لگا میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں نے سمجھا نہیں، اور اب میں ویسے ہی مطمئن ہوں کہ میں نے مؤنث ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مؤنث یا حقیقی ہوتا ہے یا غیر حقیقی یا مجازی. مثلا ٹھیک ہے، مجازی. مؤنث حقیقی بھی یا بولیے لفظی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے. علامت تانیث لفظ میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا مؤنث مجازی ہوتا ہے یہ بھی، یا لفظی ہوتا ہے یعنی علامت تانیث لفظ میں ہوتی ہے یا علامت تانیث لفظ میں نہیں ہوتی. سے معنوی. جی یہی پڑھا تھا ہم نے. مؤنث حقیقی انسان اور حیوان میں سے مادہ کو کہتے ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں، مؤنث حقیقی. اور اس کے علاوہ جو مؤنث ہے مؤنث مجازی ہیں، یعنی جس میں جو بچے پیدا نہیں کرتی، انسان اور حیوان کے نر مادہ پہ دلالت نہیں کرتی، مؤنث انہیں کہتے ہیں. اور یہ دونوں کی اس میں لفظی معنوی. لفظی حقیقی جیسے مثال کے طور پر فاطمہ تو مؤنث حقیقی ہے نہیں؟ حقیقی ہے. لفظی ہے کیوں؟ کیونکہ علامت تانیث تے موجود ہے. زینب مؤنث ہے، حقیقی بھی ہے اور لیکن لفظی نہیں، معنوی علامت تانیث نہیں ہے. بولتے ہیں نہ الف مقصورہ نہ الف ممدودہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی مؤنث مجازی یا لفظی ہوتی ہے جیسے بولیے تمرتن. مثال کے طور پر تمرتن مؤنث مجازی کھجور. کھجور کے بچے پیدا کرتے ہیں، مجازن مؤنث ہے. لفظی ہے، یہ لفظی ہے، یہ علامت تانیث ہے لفظ میں. مؤنث معنوی جیسے بئر. بئر یعنی کنواں.
بئر یعنی اب ظاہر سی بات ہے بئر کو بچے تو روز پیدا کرتا ہے جو مؤنث حقیقی ہو، مجازی ہے، معنوی بھی ہے یعنی علامت تانیث نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں فعل کا حکم بتاؤں، اب یہ ان سب کی دو قسمیں بنے گی، ان سب کی فعل کے اعتبار سے کیا، یا تو فعل کی نسبت خود ان کی طرف دی جا رہی ہے، یا تو فعل کی نسبت یا ان کی ضمیر کی طرف دی جا رہی ہے، یا ان کی ضمیر کی طرف۔ جی تو مؤنث حقیقی جی چاہے اس کے لفظ کی طرف نسبت دی جائے، چاہے مؤنث حقیقی چاہے لفظی ہو چاہے معنوی، اگر فعل مؤنث آئے گا، فعل مؤنث لانا واجب ہے، اگر فعل کی نسبت لا دی جائے ان کی طرف تو فعل مؤنث لانا واجب ہے، چاہے ان کی طرف فعل کی نسبت دی جائے یا ان کی ضمیر کی طرف نسبت دی جائے، یا ان کی ضمیر کی طرف۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، فعل مؤنث لانا واجب ہے چاہے ظاہر کی طرف نسبت ہو چاہے ان کی ضمیر کی، یعنی چاہے ان کی ضمیر کی طرف نسبت ہو فعل کی۔ ایسے لکھوایا تھا کل میں نے بھائی مؤنث حقیقی میں یہ کہا تھا چاہے وہ لفظی ہو چاہے معنوی، چاہے اس کے لفظ کی طرف ظاہر کی طرف نسبت دی جائے چاہے ان کی ضمیر کی، تو آپ کہیے ذہابت فاطمہ تو یا فاطمہ تو ذہابت، فاطمہ تو ذہابت میں فاطمہ تو مبتدا ہے، فاطمہ تو مبتدا ہے، ذہابت اس کی خبر ہے، ذہابت میں حیا ہے تو ذہابہ کی نسبت اس حیا کی طرف ہے جو کہ فاطمہ کی ضمیر ہے، یا ذہابت فاطمہ تو میں ذہابت کی نسبت کی طرف فاطمہ کی طرف ظاہر کی طرف، تو چاہے ظاہر کی طرف نسبت ہو چاہے ضمیر کی طرف مؤنث حقیقی میں فعل کا مؤنث لانا واجب ہے۔ مؤنث مجازی میں یہ کہا تھا اگر لفظ اگر ضمیر کی طرف، یہاں پہ لکھیں گے اگر ان کی ضمیر کی طرف جی ضمیر کی طرف نسبت ہو، اگر فعل کی نسبت تو مؤنث واجب، فعل مؤنث واجب، فعل کا مؤنث لانا واجب جب ان کی ضمیر کی طرف نسبت ہو۔ آپ یہ کہیے جی مثال کے طور پر امتلأت بئر، امتلأت بئر مبتدا، امتلأت خبر ہے، فعل ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حیا کی طرف جو کہ بئر کی ضمیر ہے، تو تب تو آپ کہیں گے بئر امتلأت فعل مؤنث لائیں گے، لیکن امتلأ بئر یا امتلأت بئر یا طلع الشمس یا طلعت الشمس، اگر ظاہر کی طرف نسبت ہوگی تو پھر جائز ہے آپ مذکر لائیں یا ایسا ہی پڑھا تھا کل ہم نے، دیکھیے میں نے اس کو کل جو بات بتائی تھی اس کو دوسری طریقے سے ایسے کرتا ہے، کل میں نے بتایا تھا فعل مؤنث واجب ہے جب یہ ایسے ادھر سے ادھر بتایا تھا، آج میں نے ادھر سے ادھر بتا دیا ہے، مؤنث کی قسم میں بتا کے بات وہی ہے، کان چاہے ایسے پکڑ لیجئے چاہے ایسے پکڑ لیجئے، بولیے جی۔ تو آپ یا تو یہ کہہ لیجئے مؤنث کی دو قسمیں حقیقی مجازی، مؤنث حقیقی چاہے لفظی ہو چاہے معنوی، فعل مؤنث لانا واجب ہے چاہے اس کے ظاہر کی طرف نسبت ہو چاہے اس کی ضمیر کی طرف، مؤنث مجازی میں چاہے لفظی ہو چاہے معنوی اگر ان کی ضمیر کی طرف نسبت ہے فعل کی تو فعل مؤنث لانا واجب ہے، لیکن اگر ظاہر کی طرف ہو تو پھر جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جی جناب بولیے جی۔ آئیے اب اس عبارت کو پڑھ کے آگے کی بات، یا پھر آگے کی بات پہلے پڑھ لیتے ہیں، عبارت ایک ہی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔
آئیے تھوڑی سی بات. اب یہ تو تھا فعل کا کب مؤنث لانا واجب ہے اور کب 50-50 ہے. کب 50-50 ہے؟ بولیے. ارے بولیے، ابھی تو بتایا ہے میں نے، کمال ہے. کب 50-50 ہے مؤنث مذکر لانا فعل؟ جب لیکن اس بات مؤنث مجازی کے ظاہر کی طرف ہو. فعل کی نسبت مؤنث معنوی کے ظاہر کی طرف ہو. طلع الشمس کہہ لیجئے، چاہے کہیے طلع. دیکھیے یہ الشمس کیا ہے؟ مؤنث معنوی ہے. مؤنث معنوی ہے. تو طلع کی نسبت کس طرف ہے؟ الشمس کی طرف، ظاہر کی طرف ہے. تو آپ یہاں پہ طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہی مثال ایسے نہ ہو کہ ایسے ہوتی، دیکھیں طلع کی نسبت الشمس کی طرف ہے یہاں، لہذا آپ طلع بھی لا سکتے ہیں، طلع بھی 50-50. لیکن اگر ایسے نہ ہو کہ ایسے ہوتی الشمس، تب ایک ہی صورت تھی، فعل مؤنث لانا والی الشمس طلعت. اب طلعت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اب یہ مت کر، دیکھو میں یہی کہنے والا تھا، وہی کیا. شمس کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ حیا کی طرف ہے، اور حیا اس کی ضمیر ہے مؤنث معنوی کی. اگر فعل کی نسبت مؤنث معنوی کی ضمیر کی طرف ہو تو فعل کا مؤنث لانا واجب ہے. لیکن اگر فعل کی نسبت مؤنث معنوی کے ظاہر کی طرف نسبت ہو تو پھر مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ آلیے فرحین غنچہ فاطمے جی ہاں بالکل سکینے شب. اب آئیے رجحان اور 50-50 سے ہٹ کے جی اگر فعل کی نسبت ظاہر مؤنث کی طرف ہو جی، اور فعل اور مؤنث کے بیچ کوئی چیز فاصلہ ہو جائے، فاصلہ ہو تو بھائی انہوں نے یہاں پہ کیا کہا؟ اگر فعل کی نسبت ظاہر مؤنث کی طرف ہو. اب وہ ظاہر مؤنث یا تو مؤنث حقیقی کی طرف ہوگی فعل کی نسبت، یا مؤنث مجازی کی طرف ہوگی. اور فعل اور مگر شرط ہے فعل اور مؤنث، اس مؤنث کے درمیان کوئی چیز فاصلہ ہونی چاہیے. کوئی چیز فاصلہ ہو تو مؤنث حقیقی میں جی تو مؤنث حقیقی میں جائز، مذکر و مؤنث جائز، مذکر و فعل کا مذکر و مؤنث دونوں جائز. تو یہ بھی 50-50 والا ہی ہو گیا، دونوں جائز. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ 50-50 تو اس کا مطلب یہ ہوا 50-50 دوسرا مقام ہو گیا. کب فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے؟ جب فعل کی نسبت مؤنث مجازی کے ظاہر کی طرف ہو، یا اگر مؤنث حقیقی کے ظاہر کی طرف ہو لیکن بیچ میں کوئی چیز فاصلہ آ جائے
تو فعل کو کر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی. آپ کہیے جی الیوم ہند. جا کی نسبت کس طرف ہے؟ جا کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی؟ فاعل کون ہے؟ بولیے. ہند فاعل ہے نا. تو جا کی نسبت کس طرف ہے؟ ہند کی طرف. ہند کی طرف ہے. ہند مؤنث حقیقی ہے نہیں ہے؟ ہند ایک عورت کا لڑکی کا نام ہے ہند. تو جا کی نسبت فعل کی نسبت مؤنث کی طرف ہے. مؤنث کی ضمیر کی طرف تو نہیں ہے نا؟ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر کی طرف ہے. ایک چیز میں فاصلہ ہو گیا. الیوم آج ہند آئی. تو یہاں پر آپ جا الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور جا الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ نے کل اور ابھی آج شروع میں کیا پڑھا؟ فعل کی نسبت اگر مؤنث حقیقی کی طرف ہے, چاہے اس کے ظاہر کی طرف ہو چاہے اس کی ضمیر کی طرف ہو, تو فعل کا مؤنث لانا یہی بتایا میں نے کل اور آج شروع میں. لیکن وہ جب ہے جب کوئی چیز فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہو جائے فعل کی نسبت مؤنث حقیقی کی طرف بھی اگر ہے ظاہر کی طرف بھی ہے, اگر فاصلہ ہو جائے پھر جائز ہے فعل مذکر لائے چاہے مؤنث. لیکن مؤنث مجازی میں 50-50 نہیں ہے. دونوں جائز ہیں. دونوں جائز ہیں. مذکر مؤنث مذکر مؤنث دونوں جائز. آپ کہیں گے تو وہی بات ہو گئی 50-50. ابھی لیکن مذکر لانا بہتر ہے. مذکر لانا بہتر ہے. اب سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کون سی بات ہو گئی ہے؟ یہ بات ہو گئی 25-75 والی. جی 25-75 والی بات ہو گئی ہے. یعنی مذکر مؤنث دونوں جائز ہے لیکن بہتر 75% مذکر کی طرف ہے. جی آپ کہیے طلع الیوم الشمس. طلع الیوم الشمس. طلع کی نسبت مؤنث مجازی کی طرف ہے نہیں ہے؟ بولیے. مؤنث مجازی ہے. ظاہر کی طرف نسبت چیز فاصلہ ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہیں طلع الیوم الشمس, لیکن طلع الیوم الشمس طلع کہنا زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں اس ہیڈنگ کو صحیح سے یاد سمجھیے گا. فعل کی نسبت اگر ظاہر ضمیر کی بات نہیں چل رہی یہاں. ضمیر تو ہر صورت میں اگر ضمیر کی نسبت ضمیر فعل کی نسبت اگر ضمیر کی طرف ہے تو ہر صورت میں مطابقت واجب ہے. یعنی اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث ہی آئے گا, چاہے وہ مؤنث حقیقی کی ضمیر میں ہو نسبت یا مؤنث مجازی کی طرف, فعل تو مؤنث ہی آئے گا. لیکن اگر فعل کی نسبت ظاہر کی طرف ہو اور فعل اور مؤنث میں کوئی چیز فاصلہ ہوئی ہو تو مؤنث حقیقی میں تو 50-50 ہے. یعنی فعل کی نسبت اگر ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف نسبت دی جائے اور بیچ میں فاصلہ ہو جائے تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی. لیکن اگر فعل کی نسبت مؤنث مجازی کی طرف اور بیچ میں فاصلہ ہو تو مذکر لانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی جناب. ابھی میں نے کیا کہا؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے. یہ ایک نقطہ ہے. نقطہ پوائنٹ ایک نقطہ. اور میں نے ابھی کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ فعل کی نسبت ضمیر کی طرف ہو, ضمیر کی طرف ہو جی تو فعل کا مؤنث لانا واجب ہے اگر مؤنث کی ضمیر کی طرف ہے. لیکن مفرد اور جمع کے بارے میں اب دوسرا نقطہ ہے کہ مفرد لائے یہاں پہ جمع. ظاہر سی بات ہے نارمل اگر مؤنث کی ضمیر ہے تو فعل کا
मुअन्नस लाना वाजिब है, मुफरद के लिए मुफरद, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा की, ठीक है। लेकिन कहां पर फेल मुअन्नस तो आएगा लेकिन मुफरद आएगा, ये मिटा दूं जी। समझ में आ गया? मिटा दूं? हेलो जी आगा। समझ में आ गई बात? जी आगा। क्या? तो अभी तक हमने कल से लेकर अब तक वाली बहस को अगर मिलाए तो ये बात हुई फेल की निस्बत, सिंगल करके समझते हैं। पहले मुअन्नस हकीकी, फेल की निस्बत अगर मुअन्नस हकीकी की तरफ हो, चाहे मुअन्नस लफ्जी हो हकीकी या मानवी, तो अगर उसकी जमीर की तरफ निस्बत दी जाए तो फेल का मुअन्नस लाना वाजिब। अगर उसके जाहिर की तरफ दी जाए निस्बत तो दो सूरतें हैं। क्या सूरतें हैं? फासला है या नहीं, फासला अगर कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में तो फेल का मुअन्नस लाना वाजिब, और अगर फासला हो तो जायज, मुज़क्कर भी ला सकते हैं मुअन्नस भी, ठीक है। यही सीखा अभी तक। दूसरे को मिलाइए, फेल की निस्बत मुअन्नस मजाजी की तरफ, अगर उसकी जमीर की तरफ है तो फेल का मुअन्नस लाना वाजिब, जाहिर की तरफ है तो उसकी भी दो होते हैं। क्या? अगर फासला नहीं है तो 50-50, फेल मुज़क्कर भी ला सकते हैं मुअन्नस भी, और अगर फासला है तो फिर 75-25 है, मुज़क्कर लाना ज्यादा बेहतर है। समझ में आ गई बात या नहीं? आइए दूसरा पॉइंट है यहां पर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? अगर फेल की निस्बत, अगर फेल की निस्बत जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर जानते हैं किसे कहते हैं? जी दो अम्र जायज है। क्या जायज है? समझ में आया है नहीं आपके? अगर फेल की निस्बत जमा मुकस्सर, देखिए जमा मुकस्सर उसे कहते हैं, ये क्या है गौर से सुनिएगा, सकीना, गुंजा, फातिमा, आलिए और सकीना, गौर से सुनिए। रजुल किसकी जमा है? रिजाल। तो रे जीम लाल लाम मुफरद है ना, रे जीम लाम, जो मुफरद तरतीब और वज़न था वो टूटा नहीं टूटा? मुफरद में पहले रे फिर जीम फिर लाम था, लेकिन यहां जीम के बीच में अलिफ आ गया, यानी जमा मुकस्सर कहते हैं वो जमा जिसकी मुफरद की बिना जमा में आके टूट जाती है, उसकी तरतीब और वज़न, तरतीब और उसकी बिना टूट जाती है। समझ में आया? लेकिन मैं अभी आपसे ये कहूं मुस्लिम, इसकी जमा क्या है? मुस्लिमून। मुस्लिमून, मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम, ये मुफरद की यहां पे बिना तरतीब तो नहीं टूटी? नहीं टूटी। तो या अगर जमे आकर की बिना टूट जाए, मुकस्सर के माना टूटा हुआ, कसर से है, कसर यानी टूटना, तो मुकस्सर, जमा मुकस्सर को जमा मुकस्सर इसीलिए कहते हैं कि उसकी जमा में उसके मुफरद की बिना तरतीब टूट जाती है। अब वो तरतीब हर्फ टूटे, हरकत भी टूटे तो टूटना ही कहलाता है। कि पता लगा कि यहां अगर मिसाल तौर पर जबर था एक हर्फ पे तो यहां जेर आ जाए या कुछ और आ जाए, वो भी टूटना ही माना जाएगा। लेकिन इसे कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम यानी सलामत। क्यों सलामत है ये? क्योंकि मीम सीन लाम मीम जो मुफरद में था वो यहां नहीं टूटा, तो इसे कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा सालिम। मुस्लिमात, जमा मुन्नस कौन सी जमा को कहते हैं? जिसमें अलिफ और ता से जमा बनाया जाता है, जिसे अलिफ और ते से जमा बनाया जाता है। तो अब यही कहना चाह रहे हैं, अगर
فعل کی نسبت جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم کی طرف ہو تو دو امر جائز ہیں. کون کون سے دو امر جائز ہیں؟ پہلا، معنی کی رعایت کرنا، معنی کی رعایت کرتے ہوئے جی جمع کی ضمیر پلٹانا، جمع کی ضمیر پلٹانا. ٹھیک ہے، یعنی چاہے وہ ضمیر، ظاہر سی بات ہے جمع مکسر، اگر جمع مکسر ہے تو چاہے وہ اگر وہ مؤنث کا مکسر ہے تو جمع مؤنث کی ضمیر پلٹائیے، اور اگر مذکر ہے تو جمع مذکر کی نہیں جمع کی ضمیر پلٹائیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہیے الرجالو، لا حول ولا قوت. اگر فعل کی نسبت جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف ہو، لا حول ولا قوت، کی ضمیر کی طرف ہو. ٹھیک ہے، یہ کر لیجئے گا، بڑھا لیجئے. اگر فعل جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف ہو تو دو امر جائز ہیں، ورنہ اگر ظاہر کی طرف ہو تو فعل تو مفرد ہی آئے گا ہمیشہ. فعل یاد ہے، ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدن، ضرب ہی رہا ظاہر کی طرف. لیکن اگر جمع مکسر جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف اس کی نسبت ہو تو معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع کی ضمیر پلٹائیے. الرجال جاؤ، کیا تو جاؤ میں واو جمع کی ہے نا، الرجال جمع مکسر ہے، الرجال جاؤ. ٹھیک ہے، یا المسلمات جمع مؤنث سالم کی مثال بھی دے دوں. جئنا، جئتو جئنا چھٹا صیغہ ہے نا، جئتو جئنا کہہ رہا ہوں. جاء جاء جاؤ، جاءت جاءتا جئنا چھٹا صیغہ. مسلمات آئی، تو مسلمات کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے آپ جمع کی ضمیر پلٹائیے. جئنا میں نون کون سی ضمیر ہے؟ جمع غائب مؤنث ہے نا، اور اس میں جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. تم جمع مذکر کے لیے جمع کی ضمیر پلٹائیے اور جمع مؤنث کے لیے جمع مؤنث کی ضمیر پلٹائیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا معنی کی رعایت کرتے ہوئے، دوسرا لفظ کی رعایت کرتے ہوئے آپ مفرد پلٹائیے، مفرد مؤنث کی. لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، بھائی یہاں سے کیا تھا؟ جمع مذکر تھا تو اس کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع مذکر کی ضمیر پلٹائی. یہ جمع مؤنث تھا، اس کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع مؤنث کی ضمیر پلٹائی. دوسرا کیا چاہے تو لفظ کی رعایت کرتے ہوئے. جب رعایت کریں گے تو پھر مؤنث مذکر نہیں دیکھیں گے، مؤنث کی ضمیر پلٹا دیں گے، وہ بھی مفرد کی کرتے ہوئے مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹائیں گے. بھائی ضمیر پلٹتی ہے نا، جاؤ کہاں پلٹ رہا ہے؟ رجل کی طرف. جئنا میں نون پلٹ رہا ہے مسلمات کی طرف. لیکن ضرور پلٹائیں گے جماعت کی تعبیر کرتے ہوئے. جماعت کی تعبیر کرتے ہوئے کیا؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ الرجال سے مطلب یعنی جماعت الرجال، المسلمات سے مراد جماعت. جماعت مفرد مؤنث ہے نہیں ہے، لہذا مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹا دیجئے. آپ کہیے الرجالو جاءت، الرجالو جاءت، یعنی اس مطلب یہ ہوا کہ الرجال جاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، الرجال جاءت بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں الرجال جاؤ؟ کیوں؟ معنی کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر جمع پلٹائی. اور الرجال جاءت یعنی جماعت الرجال جاءت، جماعت کی تعویل کرتے ہوئے مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ المسلمات جئنا،
معنی کی رعایت کی تو ضمیر جمع کے پلٹ آئی، المسلمات جاءت یعنی جماعت المسلمات جاءت. ٹھیک ہے؟ جی مثال میں نے لکھی نہیں، آپ یہی مثالیں یہاں لکھ دیجئے، بس یہاں پہ یہ کر دیجئے الرجال جاءت المسلمات جاءت، دونوں جگہ جاءت، کیونکہ وہاں پہ مذکر نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جماعت مؤنث ہے نا. جی جی تو یہاں بھی مؤنث آئے گا، یہاں بھی مؤنث مفرد لیکن. ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. لکھ لیا سب نے؟ انشاءاللہ موفق و معید باشی، مراقب خود